حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ شک صدر کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں برس شک صدر یعنی سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے فوت شدہ شوہر کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بنو سعد میں پرورش پا رہے ہیں، اور حلیمہ رضی اللہ عنہ جو ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا جو مشاہدہ کر رہی ہیں، وہ انہوں نے یہاں مصنف نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ، وہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہمارے پاس آئے تو ہماری بکریاں انہی جگہوں پر چرنے جاتی تھیں جہاں باقی لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بکریوں میں دودھ کا قطرہ بھی نہ ہوتا اور ہماری بکریاں آسودہ پلٹتیں اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں اور ہم خود دودھ پیتے اور سیر ہوتے۔ اور اسی لیے ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے بعد بھی ان کے پاس رہیں، اور انہوں نے اصرار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ اسی اثناء میں جو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پکڑ کر لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کر دیا، یعنی چیر دیا، اور پھر اس میں سے دل نکالا، اور پھر اس میں سے شیطان کا حصہ ایک لوتھڑا نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس اسی جگہ پر جوڑ دیا۔ اس طرح کے جو واقعات احادیث میں ملتے ہیں، اور ہر اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آتا ہے، لیکن فزیکلی جو ہے چونکہ اس دور میں ایسی چیزیں موجود نہیں تھیں کہ جو اس واقعے کو سمجھنے میں مدد دیتی، جبکہ آج جو ہے بعض ایسی مثالیں موجود ہیں جس سے اس واقعے کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آج ان دنوں میں جو ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، جس میں جو ہے کسی بیمار شخص کا دل، اس کا سینہ چیر کر اس کا دل نکال دیا جاتا ہے بیمار شخص کو، اور ایک دوسرے ڈونر کا دل جو ہے اس جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے اس واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پھر اس سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر دیکھا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا،
اور ادھر آمنہ کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب جائیں۔ اس سفر میں وہ نکلیں، کچھ عرصہ وہاں مدینہ میں قیام بھی کیا، واپسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، باپ موجود نہیں ہے، اور اب 6 برس کی عمر ہے، ماں بھی چلی گئی۔ ان مشکلات، ان پریشانیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے کتنی پریشانی میں گزرا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام عطا کیا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اللہ رب العالمین سے اچھے کی امید رکھیں، آسانی کی امید رکھیں اور بہتر نتیجے کی امید رکھیں۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس آزمائش سے نکالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اگر تنگی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔